ناظرین، آج ہم بات کریں گے حماس کی تاریخ اور اس کی طاقت کے بارے میں۔ حماس، جس کا پورا نام حرکت المقاومت الاسلامیہ، جو 1987 میں قائم ہوئی، ایک فلسطینی اسلامی مزاحمتی تحریک ہے جس کا مقصد فلسطین کو اسرائیلی قبضے سے آزاد کرانا ہے اور فلسطینی حقوق کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ حماس کو خاص طور پر شیخ احمد یاسین، عبدالعزیز الرنتیسی اور خالد مشعل جیسے اہم فلسطینی رہنماؤں نے قائم کیا۔ اس تنظیم کی بنیاد 1987 اور 1993 کے درمیان غزہ کی پٹی میں رکھی گئی، جب فلسطینی عوام نے اسرائیلی قبضے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج شروع کیا۔ ناظرین، حماس 3 اہم شعبوں پر کام کرتی ہے۔ نمبر 1، سماجی خدمات یعنی سوشل سروسز۔ حماس فلسطینی عوام کو فلاحی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اسکول، اسپتال اور دیگر خدماتی ادارے چلاتی ہے۔ یہ اس تنظیم کی ایک مضبوط پہچان ہے کہ وہ نہ صرف عسکریت پر زور دیتی ہے بلکہ فلسطینی عوام کی روزمرہ ضروریات کو پورا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 2، سیاسی بازو یعنی پولیٹیکل ونگ۔ 2006 کے فلسطینی انتخابات میں حماس نے غیر متوقع طور پر کامیابی حاصل کی اور فلسطین کی قانون ساز کونسل میں اکثریت حاصل کی۔ بعد ازاں حماس نے غزہ کی پٹی پر حکومت قائم کی جو آج بھی اس کے کنٹرول میں ہے۔ اس وقت سے حماس اور فلسطین اتھارٹی جو مغربی کنارے پر حکومت کرتی ہے ان کے درمیان اختلافات اور ٹکراؤ جاری ہیں۔ نمبر 3، عسکری بازو یعنی ملٹری ونگ۔ حماس کا عسکری بازو عز الدین القسام بریگیڈز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بریگیڈز اسرائیل کے خلاف مختلف قسم کے حملے کرتے ہیں جن میں راکٹ حملے، فدائی حملے اور سرنگوں کے ذریعے اسرائیل کی سرحدوں کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ ان کے پاس محدود تعداد میں راکٹ، ڈرونز اور دیگر ہتھیار ہیں جو وہ زیادہ تر مقامی طور پر تیار کرتے ہیں یا اسمگلنگ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حماس کی فوجی طاقت کے بارے میں۔ حماس کے پاس کئی قسم کے ہتھیار ہیں جن میں راکٹس، مارٹرز، ٹنل سسٹم اور ڈرونز شامل ہیں۔ حماس نے وقت کے ساتھ اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کیا ہے اور خاص طور پر غزہ کے اندر ایک مضبوط دفاعی نظام قائم کیا ہے۔ ان کے راکٹ سسٹم نے اسرائیل کے شہروں کو نشانہ بنایا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کی طرف سے عسکری رد عمل آتا ہے۔ عز الدین القسام بریگیڈز نے کئی بار اسرائیل کے ساتھ جنگ کی ہے جس میں 2008-9 کی جنگ اور 2012-14 کا تصادم شامل ہے۔ حماس اسرائیل کی جدید فوجی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں چھاپہ مار جنگ یعنی گوریلا وار فیئر کا طریقہ استعمال کرتی ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال کی طرف، کیا حماس اسرائیل سے جیت سکتی ہے؟ یہ سوال عسکری اور سیاسی دونوں اعتبار سے پیچیدہ ہے۔ فوجی لحاظ سے اسرائیل کی فوج دنیا کی سب سے مضبوط افواج میں سے ایک ہے۔ اسرائیل کے پاس جدید ہتھیار یعنی ایڈوانس ویپنز، میزائل دفاعی نظام یعنی آئرن ڈوم، جدید طیارے یعنی ایڈوانس فائٹر جیٹس اور ایک مضبوط انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے۔ ان عوامل کی وجہ سے حماس کے لیے اسرائیل کو عسکری طور پر شکست دینا بہت مشکل ہے، لیکن حماس کی جنگی حکمت عملی زیادہ تر گوریلا جنگ پر مبنی ہے جس میں وہ غزہ سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ حملے کرتے ہیں اور سرنگوں کے ذریعے اسرائیلی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں۔ حماس کی طاقت کا زیادہ تر مدار اس کے عزم اور فلسطینی عوام کی حمایت پر ہے جو اسے ایک مضبوط عسکری اور سیاسی طاقت بناتی ہے۔ سیاسی اور نفسیاتی جنگ یعنی فزیکولوجیکل اینڈ پولیٹیکل وارفیئر۔ ناظرین، حماس کا مقصد صرف عسکری فتح نہیں ہے بلکہ وہ سیاسی اور نفسیاتی جنگ کے ذریعے اسرائیل اور بین الاقوامی برادری پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے۔ حماس اپنے حملوں سے اسرائیل کو مستقل خطرے میں ڈالتی ہے اور اس کی سیاسی مہمات فلسطینیوں کے حقوق کی عالمی سطح پر حمایت حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ناظرین، مجموعی طور پر حماس کا اسرائیل کے ساتھ تنازع جاری ہے اور فی الحال حماس کے لیے اسرائیل کو مکمل طور پر شکست دینا ممکن نہیں، لیکن حماس اپنی مزاحمت یعنی ریزسٹنس کے ذریعے فلسطینی عوام میں ایک مضبوط آزادی کی علامت یعنی سمبل آف لیبریشن کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو وقت پر ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔